السلام علیکم، میں ہوں فاروق بلوچ، بزنس جرنلسٹ سمارٹ ڈیجیٹل۔ حال ہی میں حکومت نے ایک اسکیم لانچ کی ہے جس میں سستے داموں پر آپ کو قرضہ دیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے آپ نیا گھر بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس زمین ہے تو اس کے اوپر تعمیر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ خبر جب سمارٹ ڈیجیٹل کے پلیٹ فارمز پر چلی تو ہماری آڈینس کی طرف سے بہت انگیجمنٹ آئی، بڑی دلچسپی دیکھی ہم نے، اور انہوں نے ہمیں بہت سارے سوال بھی بھیجے۔ ان کی ہم نے ایک لسٹ کمپائل کی ہے اور اس کا جواب لینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان محترمہ سیما کامل صاحبہ کو۔ اس اسکیم کے پیچھے جو برین ہے وہ اسٹیٹ بینک ہے، تو تھوڑا سا ایک اوور ویو دے دیں اس پروگرام کا اور اس کے مین فیچرز کیا ہیں، ذرا اس کے بارے میں بتا دیں۔ بیسکلی اس کا یہ مقصد ہے کہ جو لو انکم خواتین اور حضرات ہیں جو ویسے گھر خریدنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ ایک چھوٹا گھر جو ان کی جو آمدنی ہے اس کے مطابق لے سکیں۔ تو یہ اس کا بیسک بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم بائر کے لیے، یعنی کہ اس نے ان جو بھی حضرت یا خواتین یہ لون لیں، یہ پہلے کوئی ہوم اونر نہ ہو۔ 5 مرلے کا گھر یا 10 مرلے کا گھر پرمیٹڈ ہے۔ 5 مرلے کا گھر کا کورڈ ایریا 850 اسکوائر فٹ ہو اور 10 مرلے میں 1100 اسکوائر فٹ۔ وہ لون لے سکتے ہیں 30 لاکھ تک چھوٹی اسکیم میں، اور 5 ملین تک یا 50 لاکھ بڑی اسکیم میں۔ 30 لاکھ سے 50 لاکھ کا لون وہ لے سکتے ہیں، اور اس کا جو لون کی جو مطلب جو قسطیں دینی ہیں وہ 20 سال تک سپریڈ ہو سکتی ہیں، جس سے وہ جو ماہانہ قسط دینی ہے وہ ذرا آسان ہو جاتی ہے۔ اس میں جو سبسڈی دی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے وہ ہے کہ جو مارک اپ یا جو بینک لیتے ہیں، وہ اگر اس اسکیم میں بینک کا نارمل ریٹ ہوا تو پھر وہ بہت مہنگا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ان کی ماہانہ ان کو جو دینی ہوتی ہے قسط وہ ڈبل نہ ہو جائے، تو اس واسطے یہ سبسڈی دی گئی ہے 5% سے لے کے 7% چھوٹے طبقے میں اور 9% پہ ذرا درمیانے تک پہ ہے۔ کوئی انٹرسٹڈ ہو اس میں تو وہ اپنے بینک کے پاس جائیں، جس بینک کے پاس اگر ان کا اکاؤنٹ ہے تو وہ بہتر رہے گا، کیونکہ بینک ان کو جانتا ہے۔ اگر نہیں بھی ہے تو پھر جو ان کا قریب ترین بینک ہے یا جو ان کا خیال ہے کہ ان کے لیے کنوینئنٹ رہے گا وہاں چلے جائیں۔ وہاں پہ ان کو ایک اپلیکیشن فارم دیا جائے گا جس میں ان کی پرسنل ڈیٹیل CNIC ایڈریس اور یہ والی چیزیں ہوں گی۔ ان کی اگر وہ کہیں امپلائڈ ہیں تو سیلری ڈیٹیلز ہوئیں گی۔ کچھ انہیں اس میں سے دینا پڑے گا کہ ان کے مہینے کی ان کی انکم، اور میں اس میں اور وضاحت کروں گی کہ ہاؤس ہولڈ انکم بھی ہو سکتی ہے، وہ بتائیں گے، اور ایکسپینسز بتائیں گے۔ اور پھر یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اب اس میں بہت انٹرسٹ آ رہا ہے، اور بینکوں میں ویب سائٹس پہ بہت لوگ اپنا انٹرسٹ بھی دکھا رہے ہیں، بٹ جب وہ بینک میں جاتے ہیں تو جب ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی گھر دیکھا ہے یا اپارٹمنٹ دیکھا ہے یا آپ کے پاس آپ نے کوئی زمین دیکھی ہے، تو وہ ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ اب تھوڑی سی ہوم ورک کر کے جائیں تو ذرا بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر بینک اپنی ویریفیکیشن کرے گا ان کی انکم کی، اور وہ پراپرٹی کی ویلیویشن کروائے گا۔ ٹھیک ہے، میں ڈیٹیلز تھوڑی سی پڑھ رہا تھا تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اگر آپ 20 لاکھ کا بھی لون لیتے ہیں تو جو اس کی قسط بیٹھ رہی ہے وہ تقریباً 14,000 روپے کے آس پاس آ رہی ہے۔ اسی طرح کچھ بینکس کی میں ریکوائرمنٹس دیکھ رہا تھا تو وہ جو آپ کی فیملی انکم وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں منیمم 50,000 تک بھی ہونی چاہیے۔ تو ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ تھوڑا سا یہ مشکل ہوگا، اسپیشلی جو کم آمدنی والا طبقہ اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹس میٹ کرنا، اور کچھ لوگوں کی تو تنخواہ بھی 14-15,000 کے آس پاس ہی ہوتی ہے؟ جی ضرور ہوتی ہے۔ ایک تو پہلے میں وضاحت کر دوں کہ اسٹیٹ بینک نے کوئی منیمم انکم ریکوائرمنٹ نہیں کہی۔ یہ میں اگر آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ اگر کوئی 1 ملین کا لون لے گا تو اس کی پہلے 5 سال کوئی 6,600 روپے دینے ہوں گے، اس کے بعد 7,500 اگلے 5 سال کے لیے، اور پھر اس کے بعد اگلے 10 سال کے لیے 9,000۔ مگر ظاہر ہے یہ 6,000 آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 6,000 جس کی 14,000 انکم ہے وہ تو نہیں لے سکے گا۔ دوسری بات بھی تو نا، 10 لاکھ اگر لون بھی لیتے ہیں تو گھروں کی اگر آپ قیمتیں دیکھیں مارکیٹ میں تو 20-25 لاکھ میں گھر بنانا بہت مشکل ہے، زیادہ پیسے لوگوں نے لے لیے۔ اچھا، لوگوں نے لے لیے۔ میں نے خود ان لوگوں سے، میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں۔ ایک بینک ہے، وہ اسلامک بینک ہے، انہوں نے جو پہلا لون دیا، میں ان کسٹمر سے ملی بھی ہوں، وہ کہیں مالی کا کام کرتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، تھوڑے سے معذور بھی تھے، مگر ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی کچھ کام کرتے ہیں، شاید ان کی وائف بھی کچھ کام کرتی ہیں، تو ان کی فیملی انکم، ہاؤس ہولڈ انکم
56,000 بنی. میں بھی, آپ سب رکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں گھر میں 1-2 لوگ کام کرتے ہیں, کبھی اگر ذرا اولڈر ہوئے تو ان کے بیٹے گزارا بھی نہیں ہے, گزارا نہیں ہوتا نا. تو اسی واسطے صرف 14,000 کے لیے میں مانتی ہوں کہ مشکل ہوگا مہینے کا 6,000 دینا, کیونکہ مورگیج کا ایک اصول ہے کہ جتنا انسان کرایہ دیتا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ دے دے گا اپنا گھر لینے کے لیے, مگر اس سے بہت زیادہ ہوگا تو پھر وہ نہیں دے سکے گا. تو ہم ہاؤس ہولڈ انکم لیتے ہیں, اور ان سب کو جو گھر پہ جو ان کے گھر میں رہتے ہیں, ان کی فیملی کے ممبرز, ان کو کو بورور بنا دیتے ہیں. تو ان کی بھی انکم ہم پول کر کے, تو پھر ہم نے بینکوں کو یہ اجازت بھی دی ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں ان حضرت سے ملی بھی ہوں. اگر کوئی چھوٹا بزنس مین ہے, کوئی دکاندار ہے, کوئی سبزی والا ہے, جیسے ابھی آپ نے مالی کی مثال دی, یہ مثال ویسے بڑی انکریجنگ ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ ون آف ایگزامپل ہو, تو کوئی اسٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز ہیں ان کو کہ تھوڑی فلیکسیبلٹی رکھیں, کتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ ہیں ان کی جو یہ ریکوائرمنٹس ہیں؟ جی, سو 2 ٹائپ کی ہے نا. ایک تو ظاہر ہے اگر وہ سیلریڈ ہیں اور سیلری ڈاکیومنٹ ہے تو پھر وہ تو سمپل ہو جاتا ہے, رائٹ. اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا سے سبزی کی دکان ہے یا پھل کی دکان ہے یا ایون ریڑھی چلاتے ہیں, تو پھر وہ ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ہم نے بینکس کو پرمٹ کیا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ ان کی انکم کی جگہ کوئی پراکسی یوز کریں. جیسے اب میں اس کو ایکسپلین کروں کہ اگر وہ دکان ہے ان کی, تو ان کا کوئی بجلی کا بل بھی وہ دیتے ہوں گے, رائٹ. ان کے بچے شاید کسی اسکول میں جاتے ہوں, ان کا سیل فون کا بھی کوئی بل ہوگا. تو اگر وہ ڈیٹیلز بینک کے پاس آئیں تو وہ ان ڈیٹیلز کو لے کے ان کی آمدنی کا ایک ایسٹیمیٹ بنا سکتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی فار ایگزامپل اگر 5,000 یا 2,000 یا 1,500 کا بجلی کا بل دے رہا ہے, تو کہ اس کی ایک آمدنی ہے کہ وہ بل دے رہا ہے یا اسکول کی فیس دے رہا ہے. تو ان کو یوز کر کے, جس کو یہ ٹیکنیکل ٹرم اس کی انکم سرگیٹس ہوتی ہے, مگر وہ انکم ایسٹیمیشن یا آمدنی کی ایک کیپیسٹی کو دیکھ سکتے ہیں. اوکے, ٹیئر 3 جو آپ نے رکھا ہے, لگ یہ رہا ہے تھوڑا سا وہ مڈل انکم کی طرف جا رہا ہے کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ ان کو بھی ایکسکلوڈ نہ کیا جائے, لیکن جو اس کے ریٹ رکھے گئے ہیں 7% اور 9%, اگر ہم آؤٹ لک دیکھیں جو ہمارے بے روزگاری کو لے کر ہے یا مہنگائی کو لے کر, تو تھوڑا سا لوگوں کے یہ تحفظات آ رہے ہیں کہ تھوڑا سلائٹلی ایکسپینسو سائڈ پر ہے. تو آپ اسے اتفاق کرتی ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں مارجن نہیں تھا اتنا؟ دیکھیے, یہ ابھی اس چیز کی شروعات ہے. اچھا, رائٹ. اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ حکومت کے وسائل بھی اتنے تو نہیں ہیں. اگر ہمارے ان کے وسائل اینڈلیس ہوتے تو پھر تو وہ خود ہی نہ گھر بنا لیتے. تو اس واسطے اس کی سبسڈی دینے میں ابھی تک کے لیے ہمارا خیال ہے یہ مناسب ہے. جو اگر آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا, اگر وہ بینک کا ریٹ لیتے اس کے لیے بھی جو ہائر انکم کا ہے یا مڈل انکم کا ہے, تو پھر وہ قسط جو 13,000 یا 20,000 ہے وہ 40,000 پہ چلی جاتی ہے. اور یہ 10 سال کا ہے, تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ 10 سال میں اگر پروفٹ ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ چینج ہوئے, جو ہمیشہ ہوتے ہیں 10 سال کے پیریڈ میں, تو پھر بھی یہ پروٹیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی ایک یہ بہت امپورٹنٹ. اسی سے ریلیٹڈ کویشچن ہے, کیونکہ جس سیگمنٹ کو یہ ٹیئر ٹارگٹ کر رہا ہے, اگر ان کی وہ دیکھی جائیں ڈیمانڈز یا ایکسپیکٹیشنز دیکھی جائیں, تو جس طرح کا گھر ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ, اور جو اسپیسیفکیشنز آپ نے رکھی ہوئی ہیں سائز کی, شہر کے بیچ میں ہی ظاہر ہے وہ رہنا چاہیں گے, وہ آؤٹ اسکرٹس میں نہیں جانا چاہیں گے, کیونکہ ٹریول کرنا ایک مسئلہ ہے. تو وہ جو گھروں کی قیمتیں ہیں وہ تو 70 لاکھ 80 لاکھ تک جا رہی ہیں, اور آپ نے کیپ لگایا ہوا 60 کے اوپر. جی, تو تھوڑا سا اس میں آپ سمجھتے ہیں گنجائش تھی اس کو اوپر کرنے کی؟ ایٹ دس اسٹیج نہیں, بیکاز وہی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک گورنمنٹ کی بھی اپنی یہ سبسڈی ہے, یہ انہوں نے پورا دیکھ داخ کے بجٹری ایلوکیشن کر کے سب یہ دیا ہے, اور جو سبسڈی کا اماؤنٹ ہے 33 بلین ہے. تو ایک تو یہ اماؤنٹ بڑھانے سے پھر جتنے لوگ اس کو لے سکتے وہ کم ہو جاتے. دوسری چیز اس میں یہ جو بہت امپورٹنٹ ہے ریئلائز کرنا, کہ میں ان سے بھی ملی ہوں, اب آپ کراچی میں رہتے ہیں, ایک صاحب جن کو ہم نے لون میں ایک بینک نے دیا, ایک نجی بینک نے, وہ ہمارے پاس آئے تھے, ان سے میں ملی ہوں. انہیں 17 لاکھ میں, آپ تو بہت بڑا بول رہے ہیں نا, تو یہ 1.7 ملین کا گھر اپارٹمنٹ سولجر بازار میں انہیں مل گیا. اچھا. تیسری بات جو اس کی ہے, اس کے گورنمنٹ کے اپنے پروگرام بھی آ رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ کے, اور جو ڈیولپرز ہیں وہ بھی اب اس کا سپلائی کریٹ کریں گے. اور وہ ظاہر ہے
اندرون شہر میں نہ ہوں بٹ اتنے بھی دور نہیں ہوں گے کہ وہ جہاں کام کرتے ہیں وہاں پہنچ نہ سکیں, بیکاز یہی مین چیز ہوتی ہے نا کہ اتنا دور نہ ہو کہ وہ آدھا دن تو ٹریول ہی کرتے رہیں. اچھا میم, ایک طرف تو نیا گھر لینے کا آپشن ہے, دوسری طرف ہے تعمیر کرنے کا, تو اس میں ایک تو یہ وضاحت کر دیں کہ صرف خالی پلاٹ پہ زمین پہ تعمیر ہو سکتی ہے, یا اگر ایگزسٹنگ کسی کا گھر بنا ہوا ہے اوپر سیکنڈ سٹوری بنانا چاہ رہا ہے, تیسرا مالا بنانا چاہ رہا ہے, تو وہ بھی ایلیجیبل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ ایلیجیبل ہے اس حد تک کہ وہ اس کا جو کورڈ ایریا ہے وہ انہی پیرامیٹرز میں رہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی ویلیویشن کیسے ہوگی؟ کیونکہ گھر کے تو پرائس پتہ چل جاتے ہیں, آپ نے کہا ہوم ورک کر کے جائیں بینک کے پاس جب جائیں, تو اب ایک بندہ کنسٹرکٹ کرنے جا رہا ہے تو ایک تو سیمنٹ پرائسز اوپر نیچے ہو سکتی ہیں, اسٹیل پرائسز اوپر نیچے, وہ کیسے ویلیویٹ کرے گا کہ اگر میں جو کنسٹرکٹ کرنے جا رہا ہوں وہ جو آپ نے کیپ لگائی ہوئی ہے اس کے اندر ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, یہ کیسے ویلیویشن ہوگی اس کا؟ ایک کچھ تو اس کو بینک بھی اسسٹ کرے گا کہ آپ نے کس طرح پلان بنایا ہے, اور اس میں پھر وہ جو ظاہر ہے وہ ایک زیادہ شاید وہ اتنے ان کو معلوم نہ ہو سیمنٹ کا, اسٹیل کا, باتھ روم فٹنگس, یہ سب چیزیں, تو ان کو تھوڑا سا تو بینک اسسٹ کریں گے کہ وہ کس طرح اس کا پلان بنائیں. اور سیکنڈلی آف کورس وہ جتنا جلدی بنائیں گے اتنی جلدی وہ پرائس جو ڈفرینسز ہیں اس سے وہ پروٹیکٹڈ رہیں گے. اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ جب بینک لون دیں گے تو ان سے لیں گے ایک ایسٹیمیشن, اور پھر جب وہ کہیں گے فار ایگزامپل کہ اب میرا فاؤنڈیشن بن گئی ہے تو فاؤنڈیشن تک کے پیسے دیں گے, پھر وہ کہیں گے کہ اب دیواریں کھڑی ہوں گی تو پھر وہ دیں گے. تو ایک ٹائم میں سارے پیسے نہیں دیے جائیں گے, وہ ایک سٹیجز میں دیے جائیں گے. ایک بینک کا بھی کنٹرول رہے گا اور پھر پاسبل مس یوز کے اوپر بھی کنٹرول آ جائے گا. سیکنڈلی مس یوز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جا کے اسے ایک دم سے بیچ دیں, رائٹ, جو فائلوں کا کاروبار ہوتا ہے اور اس چیزیں. تو اس میں ایک تو یہ اس میں رول دیا گیا ہے کہ 5 سال تک وہ اس گھر کو بیچ نہیں سکتے. اور سیکنڈ چیز ہے کہ وہ جو گھر کے کاغذات ہیں, کیونکہ اس کے گھر گروی رکھا جائے گا نا, اور یا پراپرٹی یا لینڈ گروی رکھا جائے گا, تو گھر کے کاغذات جو اوریجنل ہیں وہ بینک کے پاس ہوں گے. میم یہاں ابھی ذہن میں ایک سوال آیا, جی, تھوڑا ڈسکرمنیشن نہیں لگتا کہ اوورسیز پاکستانیز کو آپ نے آپشن دیا ہوا ہے کہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے ذریعے اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹی میں تو 3 سال سے پہلے پروفٹ نہیں لیا سکتے, لیکن اگر یہاں پہ کوئی خریدتا ہے گھر, اوبیسلی 5 سال بھی اتنا لمبا عرصہ نہیں, لیکن 3 سال میں اگر اس کی ترقی ہو جاتی ہے تو تھوڑا بہتر گھر لینا چاہتا ہے, تو کیا یہ وہاں پہ 3 سال کی لمٹ یہاں 5 سال کی؟ نہیں, وہ تو لو انکم لوگوں کے لیے نہیں ہے نا. اچھا, نیا پاکستان سرٹیفکیٹ وہ تو ہر قسم کی انکم پہ ہے, اور وہ تو وہ لوگ ہوئیں گے جو نیا پاکستان میں ڈالیں گے جن کے پاس سیونگ ہے یا ایکسٹرا پیسے ہیں. جن کے لیے یہ سبسڈی ہے وہ تو پسماندہ طبقہ ہے نا. ویسے اوورسیز پاکستانیز لے سکتے ہیں یہ اسکیم اویل کر سکتے ہیں؟ جی, جہاں تک ان کے پاس یا نائکاپ یا CNIC ہو وہ لے سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک فارن ایکسچینج لائیں گے, اس کے ان کو رولز کے اندر میں رہنا ہوگا. ٹھیک ہے, بٹ لے سکتے. آپ نے لمٹ لگائی ہے 1 ہاؤس ہولڈ سے ایک ہی اپلیکیشن آ سکتی ہے گھر سے. اچھا, ہمارا ایک کلچر جس طرح ہم رہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں فیملیز میں اکثر پراپرٹی کو لے کے تنازعات بھی ہوتے ہیں, تو اگر کس کے نام پہ بنے یہ بھی ایک ایشو ہے. اب وہی بات ہے کہ باپ اویل کرتا ہے اسکیم, بیٹا کام کر رہا ہے, وہ بھی فیوچر پلاننگ کر رہا ہے, وہ بھی کرنا چاہے الگ سے, تو یہ اس کنڈیشن کے حساب سے تو مشکل ہو جائے گی. تو اس میں اگر وہ بیٹا ان کا سپوزنگ 24-25 سال کا ہے, اس نے شادی کرنی ہے, اگر وہ کو بورور نہیں ہے, اگر ان کے والد صاحب نے لون لیا ہے مگر اس میں بیٹے کی انکم شامل نہیں ہے, تو پھر وہ ضرور لے سکتا ہے, اپنا گھر بنائے, آزادی سے رہے. جو اس کا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ فیملی کی وضاحت تھوڑی سی ہو جائے, کیونکہ یہاں پر ہے تو وہ فیملی ہی, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں یہاں پہ وہ اگر انکم اس میں شامل نہیں ہے, کو بورور نہیں ہے, تو وہ لے سکتا ہے. جی, تو جب بینک اس کو اسیس کرے گا تو وہ کو بورورز کی لسٹ ہو جائے گی, رائٹ. تو وہ اگر ان کے والد کی یا ان کی والدہ کی اتنی انکم نہیں ہے اور انہوں نے لون لینے کے لیے اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی بھی انکم ڈالی ہے, تو پھر وہ نہیں لے سکیں گے. اگر ان کی انکم اس میں نہیں ہے تو پھر وہ لے سکیں گے. ٹھیک ہے, کہ اگلے سال میں کتنے پیسے حکومت ریلیز کری اور اس میں سے کتنے آلریڈی بک ہو چکے ہیں, کتنے کی لون کی ڈیمانڈ آ چکی ہے آلریڈی؟ جو ایک تو یہ جو گورنمنٹ کی 33 بلین کی سبسڈی ہے, یہ بجٹ ایلوکیشن ہے فلی, تو اس میں یہ کوئی خدشہ نہیں ہے کہ وہ پیسے اویلیبل نہیں ہوں گے. وہ اویلیبل ہیں, اور ظاہر ہے حکومت پاکستان کہہ رہی ہے تو اویلیبل ہیں. اور ہمارا یہ بھی ہم نے
اسٹیٹ بینک نے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے بیچ ایک MOU بھی ہو گیا ہے کہ جیسے ہی جو بینک کا کلیم آئے گا سبسڈی دینے کا تو ہم گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے لے کے خود ہی دے دیں گے. سو یہ ایک وضاحت میں کر دوں. جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اب اس کو بڑھائیں گے, یہ اویلیبل ہے جب تک یہ ختم نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے 10 سال کے لون ہیں تو تب تک تو ہوئے گا ہی. کوشش ہماری پرائم منسٹر صاحب کی بھی یہ کوشش ہے اور کچھ ملٹی لیٹرلز ہیں جیسے یہ جو انٹرنیشنل باڈیز ہوتی ہیں ان کو بھی انٹرسٹ ہے کہ اس کو بڑھایا جائے. تو امید تو یہ ہے کہ اگر یہ جلدی استعمال ہو گیا اور ظاہر ہے وہ پیس پک اپ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو پھر اور بھی اویلیبل ہو سکتا ہے. جی تو آپ نے پیسوں کی بات کر لی, ویسے اسکیم کی کوئی ڈیوریشن ہے, کوئی کلوزنگ ڈیٹ ہے اس کی؟ نہیں, کلوزنگ ڈیٹ نہیں ہے جب تک یہ ایگزاسٹ نہ ہو کلوزنگ ڈیٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کتنی اپلیکیشنز اب تک بینکس نے آپ کو رپورٹ کی ہیں جو موصول ہو گئی اور اس میں سے کتنی اپروو ہو چکی ہیں؟ اور ساتھ میں یہ اپرووڈ اپلیکیشنز ہیں کوئی 80 کروڑ کی ہو چکی ہیں. 80 کروڑ کی جی. اور اپلیکیشنز کی تعداد بتا سکتے؟ تقریباً 400 ہے. 400 کی قریب. یہ ابھی آپ ظاہر ہے 400 زیادہ نمبر نہیں لگتا, مگر یہ اس کو جو ہم نے یہ اسکیم ریلیز کی ہے اس کا جو سرکولر نکالا ہے اس کو تقریباً مہینہ ہوا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ پک اپ ہوگا. انٹرسٹ بہت ہے بٹ ظاہر ہے تھوڑا سا لوگوں کو جا کے اس سے فیملیئر ہونا, بینکوں کو بھی فیملیئر ہونا. ہم بھی ایک کمپلینٹ سیل بنائیں گے جہاں پہ اگر کوئی کسی کو بینک کی طرف سے دشواری پیش آ رہی ہو تو وہ ہمارے پاس بھی آ سکیں گے. سو یہ سب چیزیں ہیں اور یہ پیس بہت ہے. اب ایک بینک ہے جس کا میں نام نہیں لوں گی, ان کے پاس جو انٹرسٹ آئے ہیں, ہٹس آئے ہیں ویب سائٹ پہ, وہ 46,000 ہے. سو انٹرسٹ بہت ہے بٹ ظاہر ہے جب وہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ظاہر ہے کم ہوتا جائے گا. تو اس میں سے کوئی اپلیکیشن ریجیکٹ بھی ہوئی ہیں؟ اوبویسلی ہر اپلیکیشن تو اپروو نہیں ہو رہی ہوگی. جی میرے پاس اس کے نمبر نہیں ہیں ابھی تک. ہم نے اس کی مانیٹرنگ, ریجیکشن کی مانیٹرنگ شروع نہیں کی بٹ ظاہر ہے ہوئیں گی. اچھا 400 آپ نے کہا, اوبویسلی ابھی تو سٹارٹ ہے, لیکن اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید ٹارگٹ 1 لاکھ کا ہے گھروں کا جو حکومت کا ہے 1 سال کے اندر. تو اگر ہم 400 دیکھیں اور تھوڑا یہ پیس پک بھی کرے گا, آپ کو لگتا ہے یہ ٹارگٹ اچیویبل ہے, ریئلسٹک ہے؟ ریئلسٹک ہے, آئی ہوپ ریئلسٹک ہے. کچھ ہمیں کام کرنا پڑے گا, ہمیں کچھ بینکس کو پش بھی کرنا پڑے گا. جیسے آپ کو معلوم ہے پورے ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن میں تو پہلی دفعہ ہم نے بینکس کو ٹارگٹ دے دیا ہے, لو کاسٹ کا نہیں, پورا ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن کا. سو یہ اب تو ہمیں بینکس آ کے کہہ رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں, تو یہ پک اپ ہوگا ضرور اور ہم بینکس پہ نظر بھی رکھیں گے اس کے لیے. انسینٹیوز بھی دیے آپ نے بینکس کو کہ اگر آپ ٹارگٹ سے اوپر جاتے ہیں تو آپ اس کو بینیفٹ دے رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ وہ پینلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں اگر ٹارگٹ میٹ نہیں کرتے. تو اگر تو بینکس ولنگ ہیں, خوش ہیں, تو اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اور سیکنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بڑے بینک ہے, بگ 5 ہیں, وہ تو شاید 5% والی کنڈیشن کو شاید میٹ کر لیں, چھوٹے بینکس کے لیے آپ نہیں سمجھتی کہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے؟ جو ہم نے کیا ہے کام, اور میں خود اپنی ٹیم کے ساتھ جو بھی اس میں بینکس ہیں, تقریباً 22 بینک ہیں جو اس میں ہیں. کچھ بینک ہیں جو اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ نہیں کر پائیں گے, تو ان کو ہم نے نہیں کہا, مگر ان کے ساتھ ہم نے کوارٹرلی ٹارگٹس اگری کیے. اگر کوئی بندہ نہیں کر پاتا آنر اپنی کمٹمنٹ کو, ڈیفالٹ کر جاتا ہے, تو اس صورت میں کیا پروٹیکشن اویلیبل ہے دونوں پارٹیز کے لیے؟ یعنی بینکس بھی ظاہر ہے اس کو بھی پروٹیکشن چاہیے ہوگی اور کسٹمر بھی چاہے گا کہ فیئر طریقے سے اس کا معاملہ. سو اس میں ابھی ایک کافی سالوں سے ایک ریکوری آرڈیننس, ریکوری ایکٹ تھا, اس کو پھر ان لوگوں نے چیلنج کیا تھا, پھر ایونچولی وہ سپریم کورٹ کے پاس گیا, پھر سپریم کورٹ نے اس کو اپہولڈ کر لیا. نا اس میں یہ ہے کہ جس کو یہ فوکلوجر کہتے ہیں, کہ اگر کسی صورت ہے, اس میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں. اگر ایک بوروور ہے اور وہ کسی مشکلات میں آ گیا, فار ایگزامپل 6 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے اس کی نوکری نہیں رہتی یا وہ بیمار ہو جاتا ہے, تو اس حالت میں بینک انشورنس بھی لے لیں گے کہ اس 1 سال تک وہ اس پراپرٹی کو اس جس نے بوروور ہے اس کو تھوڑی سی ایک سہولت ہو جائے گی کہ وہ تھوڑا ویٹ کر لیں گے اور اس کے پاس انشورنس کور ہوگا, لائف کا بھی انشورنس کور ہوگا. یہ مینڈیٹری ہے؟ جی یہ مینڈیٹری ہے, مینڈیٹری اس میں سب بینکس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم میں, رائٹ, انشورنس پروڈکٹ وہ لیں گے اور اس کا کاسٹ ابھی بوروور کو پاس آن نہیں ہوگا اس اسکیم میں.
اگر زیادہ آمدنی والے لوگ ہوں تو پھر شاید وہ کاسٹ بورور کو بھی بیئر کرنا پڑے گا. تو یہ ایک سہولت ہے. اس کے بعد جو یہ سپریم کورٹ نے سیکشن 15 اس کو ہم کہتے ہیں پاس کیا ہے اور اس کو اپ ہولڈ کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ دونوں طرف ہے. ایک اگر بینک پراپرٹی لینا چاہے, اور ظاہر ہے جو قرضہ ہوتا ہے وہ ایک امانت ہوتی ہے, کبھی تو دینا ہی ہوتا ہے, تو ان کو کورٹ نہیں جانا پڑے گا. جو مین بینکوں کا مسئلہ تھا اس میں وہ تھا کہ ہم کورٹ کو جا کے بولیں, پھر کورٹ سے پرمیشن لیں. کورٹس کے پاس آپ کو پتہ ہے بہت بیک لاگ ہے, بہت کام ہے, تو اس میں سالوں لگ جاتے ہیں, تاریخیں لگ جاتی ہیں, تو اس سے بینک گھبراتے تھے. اب اس لاء کے تحت ان کو بینک کے پاس نہیں جانا پڑے گا, کورٹ کے پاس نہیں جانا پڑے گا, مگر اس میں ان کی بھی پروٹیکشن ہے جو بورور ہے, بیکاز ہر لاء میں دونوں سائڈس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ ان کو 2-3 نوٹس دیے جائیں گے, کچھ ٹائم دیا جائے گا کہ وہ آئیں اور وہ بینک سے بات بھی کر لیں, کچھ ریسٹرکچرنگ بھی ہو سکتی ہے, تو پھر وہ دونوں سائڈس پہ پروٹیکشن ہے. یہ نہیں کہ ایک دن آئیں گے اور گھر سے نکال دیں گے, یہ بھی نہیں ہوگا, مگر یہ بھی نہیں ہوگا کہ کبھی پیسے واپس ہی نہ ہوں. اچھا, اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم بائر اور پہلی دفعہ وہ گھر بیچ رہا ہو, لیکن کراچی میں اور بڑے شہروں میں اور بھی پروجیکٹس ہیں جو پاسٹ میں ہوئے ہوئے ہیں, اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پورے آکیوپائڈ نہیں ہیں, ان میں یونٹس ابھی نہیں بکے ہیں. تو کیا وہ اس کا حصہ ہیں ایز لانگ ایز وہ فرسٹ ٹائم بک رہے ہوں, یا وہ اس میں آپ شامل نہیں کریں گے؟ نہیں, اس میں اس کا ہے کہ ان کا جو کمپلیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں ایشو ہوا ہو. کوئی کٹ آف ڈیٹ ہے آپ نے بتائی؟ وہ تقریباً 1 سال کا کمپلیشن, پچھلے 1 سال میں اگر اس کی کمپلیشن ہوئی ہے تو پھر وہ لے سکتے ہیں, مگر یہ نہیں کہ بہت دیر سے پڑا ہوا ہے. ایک تھوڑی سی اس کی وضاحت ہے, کیونکہ ریزن یہ ہے جو ہم یہ بھی کر رہے ہیں اور ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کر رہے ہیں, اس کے وہ اس کو پوری ہماری اکانومی کو بھی ایک بوسٹ ملے. ظاہر ہے کووڈ کے بعد جی ڈی پی گروتھ کے اوپر ایفیکٹ آیا ہے, رائٹ. تو یہ بھی ہے کہ نئی کنسٹرکشن ہو, کیونکہ اس سے جابز بھی ہوئیں گے, اس سے ہر انڈسٹری, 40 انڈسٹریز ہیں جو لنکڈ ہیں کنسٹرکشن سے, رائٹ, جو دروازے بناتے ہیں یا باتھ روم بناتے ہیں یا اسٹیل یا سیمنٹ, تو ان سب کو بوسٹ ملے, جابز کو بوسٹ ملے. تو اگر ہم پرانے گھروں میں الاؤ کر دیتے یہ, تو پھر وہ والا بوسٹ نہ آتا, اور ظاہر ہے اگر سبسڈی دے رہی ہے تو گورنمنٹ تو پھر اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. تو اس واسطے ہم نے پرانے گھر کو لمٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, نئی کنسٹرکشن کی آپ نے بات کی, کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا بیکاز پچھلے IMF پروگرام میں جانے کے بعد سے جو ہماری پالیسی رہی ہے, اوبویسلی ہم نے تھوڑا سا امپورٹس کو ڈسکریج کیا ہے, اور ریزلٹس بھی سامنے آ گئے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 4 مہینے سے جو ہے وہ سرپلس میں. تو جب ہاؤسنگ انڈسٹری کے اندر ظاہر ہے یہ پیس پکڑے گی, نظر آ رہا ہے سیمنٹ اسٹاکس اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اسٹیل اسٹاکس اچھا پرفارم کر رہے ہیں, تو بہت ساری چیزیں کچھ ہم یہاں نہیں بناتے, وہ امپورٹ بھی ہوتی ہیں, اسپیشلی اگر ہم لاسٹ مائل کی بات کریں. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہماری امپورٹ بل میں دوبارہ سے ہمیں پریشر آنا شروع ہو جائے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر, کیونکہ بڑی انڈسٹری تھوڑا سا آئے گا, ظاہر ہے آ سکتا ہے, اس سے آئے گا اتنا نہیں, کیونکہ سیمنٹ بھی ہم لوکلی پروڈیوس کرتے ہیں, مین چیز ہوتی ہے, مین چیز اس میں سیمنٹ ہے, اسٹیل ہے, وہ بھی, لیکن را مٹیریل تو باہر سے آتا ہے. بٹ ہم ٹائلز بھی بناتے ہیں, جو مین چیزیں ہیں, پینٹ بھی بناتے ہیں, کچھ ہوگا, بٹ اس کا جو ٹوٹل انفلیشن کی باسکٹ ہے اس میں بہت چھوٹا حصہ ہوگا. سو یس, دیر از آلویز کہ انفلیشن کا یا امپورٹڈ بڑھیں, مگر اب ایک پرائس بھی ہوتا ہے نا, تو یہ تو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسٹیٹ بینک بہت ہی مصروف رہا ہے پچھلے 1-1.5 سال میں, بہت سارے پالیسی ڈائریکٹیوز ایشوز کیے ہیں, نئی اسکیمز لے کر آیا ہے, اور ہم نے جو انٹرویوز پاس میں بھی کیے ہیں, کسی نے ٹریول کرتے ہوئے انٹرویو دیا, اور آج سیما کامل صاحبہ جو ہیں ان کی آج بھی فلائٹ ہے, انٹرویو کے فوراً بعد میٹنگ بھی ہے. اتنی مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہماری آڈینس کے لیے ٹائم نکالا, اس کے لیے ہم ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم امید کرتے ہیں جو اسکیمز آپ لے کر آئیں اس کے مثبت اثرات آئیں ہماری اکانومی پر بھی, اور یہ اسکیمز کامیاب ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی.